میرے محترم دوستو، بزرگ عزیزو، جس طرح دین بہت سے اعمال کے مجموعے کا نام ہے اور نماز بہت سے اعمال کے مجموعے کا نام ہے، اس طرح مسجد بھی بہت سے اعمال کے مجموعے کا نام ہے۔ مسجد صرف نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ دینی اور دنیاوی تمام مسائل کا تعلق مسجد سے ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو مسجد والا بنایا تھا زندگی میں دین کے باقی رہنے کے لیے، کہ اگر یہ تعلق مسجد سے رہا تو یہ دین سے متعلق رہیں گے، اور اگر تعلق مسجد سے نہ رہا تو مسجد سے بے تعلق ہونا اللہ سے بے تعلق ہونا ہے۔ مسجد سے بے تعلق ہونا اللہ سے بے تعلق ہونا ہے۔ تو سیدھی بات ہے، جس گھر میں آپ آنا جانا چھوڑ دیں گے خود ہمارے تعلقات ختم ہو جائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو مسجد والا بنایا تھا۔ مسجد کو وقت دینا ایک مستقل کام تھا۔ صرف نماز کے لیے تو منافقین بھی مسجد میں آ جایا کرتے تھے، ایک عام منافق کی مجال نہیں تھی کہ وہ جماعت کی نماز چھوڑ دے۔ تو امت کو تربیت اور تعلیم کے لیے مسجد سے جوڑا گیا تھا۔ ہمارے کام کا اصل بنیادی مقصد امت کو مساجد سے جوڑنا ہے، امت کو مساجد سے جوڑنا ہے، اس لیے کہ مسجد کے ماحول میں رہنا یہ تربیت اور تقوی کے پیدا ہونے کا ذریعہ ہے۔ ویسے ثقیف آیا، کہا کہ اسلام کو قبول کریں گے لیکن نماز نہیں پڑھیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، دین کی محنت نہیں کریں گے، 3 سال اپنے بدھ کو نہیں توڑیں گے۔ آپ نے ایک ہی علاج کیا کہ ان کے لیے خیمہ لگوایا مسجد میں، فرمایا ان کو مسجد میں رکھو، اعمال مسجد کا اثر ان کے دلوں کو اسلام کے لیے نرم کر دے گا۔ یہ حکمت تھی۔ ہمارے گشت و ملاقاتوں کا اصل مقصد یہی تھا کہ امت کسی طرح مسجد کے ماحول میں آئے۔ ماشاءاللہ نیوزی لینڈ، فیجی اور آسٹریلیا کے حضرات کی کارگزاری سنی۔ ان حضرات نے الحمدللہ بہت سی مساجد میں مسجد کی آبادی کا ترتیب کا عمل شروع کیا ہوا ہے، اور خود ہی کہہ رہے تھے آج کہ جن مسجدوں میں ترتیب قائم ہے اس مسجد کا کام ترقی پر ہے اور اس مسجد کا ماحول دینی بن رہا ہے۔ اور بات بھی یہی ہے کہ جتنا دعوت کا کام سنت کی طرف آئے گا اتنی ہدایت کے فیصلے عام ہوں گے، جتنا کام سنت کی طرف آئے گا۔ اللہ اکبر۔ تنظیم اور دعوت میں یہی فرق ہے، تنظیم اور دعوت میں یہی فرق ہے۔ حالات، ماحول، امت کی کمزوری، امت کا مزاج دیکھ کر کام کیا جائے یہ تنظیموں کا مزاج ہے، اور سیرت کو دیکھ کر کام کیا جائے یہ دعوت سے تقاضا ہے، اور سارا کام سیرت پر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کیسے کام کیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تربیت کے لیے مسجد سے کیسے جوڑا تھا۔ چور سے چوری ہو گئی، آپ نے مسجد کے ستون سے باندھ دیا۔ مسجد میں رہنا اس کے دل میں چوری کی نفرت پیدا کرے۔ 3 دن تک آپ نے قتل نہ کیا، چھوڑا بھی نہیں، فدیہ بھی نہ دیا کہ ماننی چاہیے، ہدایت چاہیے، ماننی چاہیے، ہدایت چاہیے، یہ پر ہدایت پر آوے، یہ ہے نبی کا مقصد۔ یہ نہیں کہ مال مل رہا، ہدایت نہ ملے تو مال مل جائے، ہدایت نہ ملے اس کو تو مال مل جائے۔ وہ روزانہ کہتے تھے کہ آپ مال لے لیجیے، مجھے چھوڑ دیجیے، لیکن آپ کو ان کے ہاتھ پر پھر چھوڑ دیتے۔ اب ان پھر پوچھتے ہاں تمہارا کیا ارادہ ہے؟ وہ کفر پر جمے رہے، لیکن آپ نے ان کو مسجد سے کھولا نہیں۔ 3 دن ایک مسجد کے ماحول میں رہنا ایک مشرک کے دل کو اسلام کے لیے نرم کر سکتا ہے، تو کچھ وقت مسلمان کا مسجد میں رہنا اس کو اللہ کے فرائض پر قائم کیسے نہیں کر سکتا۔ اتنا ضدی مشرک جو 3 دن بننے کے باوجود بھی اسلام کے لیے تیار نہ ہو،
3 دن کے بعد آپ نے فرمایا بس اب اس کو چھوڑ دو، اب اس کو چھوڑ دو، جتنا اس کے دل پر اثر ہونا تھا وہ ہو گیا، چھوڑ دو اس کو۔ وہاں سے نکلے، برابر میں ایک درخت باغ تھا کھجوروں کا، وہاں گئے، غسل کیا، پاک کپڑے پہنے اور آ کر اسلام قبول کیا۔ مسجد کا ماحول ہی تربیت کرے گا، مسجد کا ماحول ہی تربیت کرے گا۔ مانا یہ ملفوظ ہے کہ کان میں بات آنا تبلیغ نہیں ہے، دل میں اتارنا تبلیغ ہے، تو دل میں اترنے کی جگہ مسجد ہے۔ یہ تو بے شمار حدیثیں، بے شمار صحابہ کے قصے آپ کو ملیں گے کہ کس طرح ہمارے مسجد سے ہدایت ملا کرتی تھی۔ اور صحابہ کرام مسجد میں کیا کیا کرتے تھے؟ تعلیم کا حلقہ، قرآن کی تفسیر کا حلقہ، آنے والی جماعتوں کو، آنے والے لوگوں کو ترغیب دے کر اللہ کے راستے میں نکالنے کے لیے ترغیب کا حلقہ، یہ سب مسجد میں ہوا کرتے تھے۔ جتنے بھی امت پر حالات ہیں اور فتنے ہیں، سب کا ایک ہی حل ہے کہ امت اعمال مسجد سے جڑ جائے۔